اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 سورۃ البقرہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جو نہیں مان رہے، جنہوں نے کفر کیا، اب آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ نہیں ماننے والے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو قرآن پاک میں آئی ہے اہل کفر کے لیے۔ قرآن پاک میں دو اصطلاحات ساتھ ساتھ آتی ہیں، ایک الذین آمنوا اور دوسرا الذین کفروا۔ عرب کی اصطلاح میں اسلام کے لانے سے پہلے کافر اس کو کہا جاتا تھا جو کسان تھا اور وہ بیج کو دباتا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ المفلح بھی کسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ پورے سال محنت کے بعد جو پھل لاتا ہے، جو وہ فصل کاٹتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، جو اس کو ملتا ہے، وہ اس کو پانے کے بعد وہ مفلح کہلاتا ہے۔ اب کافر کون ہوتا ہے؟ وہ جب سٹارٹ کیا تھا، اس نے جب شروع کیا تھا کھیتی باڑی کو، بیج لایا تھا اور اس نے زمین کو کلیئر کر کے صاف کر کے بیج رکھ کے اس کو کور کیا تھا تاکہ وہ روشنی سے بچ سکے، ہوا سے بچ سکے، پولوشن سے بچ سکے اور اندر وہ نمی کے ساتھ بڑھے پھلے پھولے۔ تو کافر ایسا کسان جو بیج کو دبا کر رکھتا ہے۔ اس حساب سے کافر کا مطلب ہوا ایسا انسان جو اندر دل کے اندر تو رکھتا ہو ایمان، دل کو تو مانتا، اندر سے تو مان گیا ہو کہ یہ سچ ہے، لیکن باہر سے نہیں مان رہا، اندر سے مان چکا ہے، دبا رہا ہے اس ایمان کو۔ تو اس بات کو ہمارے کلچر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عام ہو گیا ہے ہر شخص دوسرے کو، ہر فرقہ دوسرے کو، اور فرقہ نہ ہی کہیں تو غیر ملک میں چلے جائیں جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں عام طور پر غیر مسلموں کے ساتھ، تو وہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کافروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کافر کہنا اسلام کی اصطلاح میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دیکھو آیا وَكَفَرَ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، کہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور دبا دیجیے۔ اب اگر آپ کسی کو کافر کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ کو مانتا ہے، اندر سے مان چکا ہے، لیکن وہ باہر سے نہیں مان رہا، اندر سے جانتا ہے وہ لیکن مانتا نہیں ہے، پھر انکار کر دیا۔ تو یہ ہر بندہ، آپ اور میں یہ نہیں جان سکتے کہ کون اندر سے مان رہا ہے، کون جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اصل میں یہ جو ٹرم آئی ہے خاص طور پہ عرب کے لوگوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے آئی ہے۔ مکہ والوں پر کے وقت، اس وقت تک 2/3 قرآن اتر چکا ہے۔ 2/3 قرآن تھوڑا نہیں ہے، کم نہیں ہے، بہت زیادہ پورشن قرآن پاک کا اترا ہے مکہ میں۔ 13 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں محنت کی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا اور ہر اعتراضات کے جوابات دیے۔ یہ اشارہ مکہ والوں کے لیے اس لیے ہے کہ جن پر قرآن اترا ان کی زبان عربی تھی، وہ اس بات کو جانتے تھے، اتنا زیادہ بہتر آپ اور میں نہ سمجھ سکے جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس وقت کی ضرورت تھی اس وقت کے مطابق ان کو جواب مل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مل رہے تھے۔ اس سے بہتر کچھ دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ جن لوگوں کو قرآن سنایا گیا وہ اچھی طرح پتہ تھا کہ سچ کیا ہے، وہ بہانے بنا رہے تھے، اور اکثر دلائل وہ جو دے رہے تھے ان کے تحت ان کو جواب مل چکا تھا، شک کی گنجائش باقی نہیں تھی۔ انہوں نے شاعر کہا تو اس کا جواب ملا، انہوں نے ساحر کہا تو اس کا جواب ملا، انہوں نے ہر طرح کا دعویٰ کیا، ان کو جواب ملا، معاملہ نپٹ چکا تھا۔ اب وہاں کے حالات یہ تھے کہ ان کو دعویٰ کر دیا قرآن پاک نے، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ قرآن کسی بشر کا ہے تو اس جیسی 10 صورتیں، 10 آیتیں یا کم از کم 3 آیتیں لے آؤ، سورۃ کوثر کے برابر ہی کوئی 3 آیتیں لے آؤ، لیکن وہ نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ وہاں کے لوگ ہر بات میں شاعری کرتے تھے، اور وہاں پر مکہ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ معلقات لٹکائی گئی تھی جو ان کے شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، 200-300 ان کے سنٹینسز تھے جس کے وہ مقابلے کرتے تھے اور وہ جیت جاتے تھے۔ اور وہاں پر وہ لوگ اتنے بڑے شاعر، فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور 17ویں صدی کی اگر آپ ڈکشنری لسان عرب اٹھا کر دیکھیں تو ہر ورڈ کے اتنے زیادہ میننگز ہیں، اتنے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس کے باوجود وہ 3 آیتیں نہیں لا رہے تھے قرآن پاک۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے نا کہ یہ عام بندے کا کلام نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو اس وقت کی کنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو یا تو وہ 3 آیتیں لے آتے یا پھر وہ مان لیتے۔ تیسری کنڈیشن کیا تھی؟ جو وہ اپنے قبیلے والوں کو مار رہے تھے، ان کو سزائیں دے رہے تھے، مارنا پیٹنا، لڑائی کرنا۔ عرب اس وقت مشہور تھے کہ وہ لوگ نہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی جھگڑا کرتا ہے۔ قریش کعبہ سب لوگوں کے بت رکھے ہوئے تھے ان کے پاس، کعبہ میں بت موجود تھے کہ اگر کوئی ان سے اختلاف بھی کرتا تو وہ اس کا بت واپس کر دیتے، اس کا بت چھوڑ دیتے، اس لیے کوئی ان سے جھگڑنے کی نوبت ہی نہیں لاتا تھا، جھگڑتا نہیں تھا۔ لیکن اس کنڈیشن میں جب لوگوں کو پتہ چلا ہے، لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ تو اپنے ہی لوگوں کو لڑ رہے ہیں، تو ان کی کیا کنڈیشن، ان کی کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی، تو یہ ان کے لیے بھی خطرناک تھا، لیکن وہ لڑ رہے تھے اس کے باوجود۔ آپ بدر میں دیکھیں 1000 لوگ آئے تھے مسلمانوں کے خلاف،
تو 1000 لوگوں کا لشکر تیار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ قربانیاں تو وہ بھی دے رہے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ اپنے گھر بار چھوڑو اور لڑنے کے لیے مرنے جاؤ، تو وہ قربانیاں دے رہے تھے اس وقت۔ ان کے لیے زیادہ آسان تھا کہ وہ 2-3 مسئلے کہہ دیتے اور بات ختم۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر ایمان تھا، وہ دبا کر بیٹھے تھے۔ اب ان کے لیے کہا گیا سواء علیہم، جو بھی کر لو سیم رزلٹ ہوگا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دعوت دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ اگر یہ بات مان لی جائے کہ یہ آیت ہر غیر مسلم پر لاگو ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کے جو لوگ اسلام لے آئے، جو صحابہ اسلام لے آئے، جو غیر مسلم اسلام لے آئے، تو وہ ان کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ جو آیت ہے خاص ٹرم اور کنڈیشن میں ہے کہ یہ تمام غیر مسلموں پر اپلائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دعوت کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اگر ہم کہیں کہ تمام غیر مسلم جو نہیں مان رہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اب نہیں مانا جائے۔ اور اکثر انتہا پسند لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ دور ہی دعوت کا نہیں ہے، یہ دور دعوت کا نہیں ہے، یہ آپ لوگ تبلیغ نہیں کرو کیونکہ یہ تو جہاد کا جہاد، تو لڑائی کرو یا پھر چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں کو 2/3 قرآن منسوخ کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، مطلب کہ جو اتنی بڑی سیرت کا پورشن ہے وہ اس کو ہم اگنور کر دیں، پھر بعد میں جو آیتیں آئی یدخلون فی الدین اللہ افواجا کہ اب فوج در فوج لوگ داخل ہوئے ہیں، تو وہ تو نہ ہوتے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ خاص کیٹیگری کے لوگوں کے لیے تھی، ان عرب کے لوگوں کے لیے جو 13 سال تک جن کو منتیں سماجتیں کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، اب وہ سمجھ چکے ہیں اندر سے۔ ایک خاص قسم کے ڈھیٹ انسان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کافر کا۔ اور قرآن کو بھی دیکھا انہوں نے، قرآن کو یمشی چلتا ہوا دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کان خلق قرآن، کہ ان کا پورا خلق ہی قرآن تھا اور ان کو مانتے بھی تھے۔ اب آپ لوگ یہ سمجھ میں آئے گی کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ سیرت کا کون سا پورشن کس جگہ اپلائی ہو رہا ہے، قرآن پاک کی کون سی آیت کس جگہ لگ رہی ہے، تب تک آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ اسی لیے بہت سے فرقے کے لوگ، بہت سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو دین کو پھیلانا آپ کو اور میرا فرض ہے، تعلیم کو عام کرنا فرض ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا کم از کم علم ضرور ہو کہ جب وہ کوئی بات سن رہا ہو تو اس کو سمجھ ہو کہ یہ آیت کس جگہ پہ آئی ہے اور یہ بات سیرت کی کس جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے، اور سمجھ آئے کہ یہ لوگ بات غلط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں جا کر مبلغین سے لڑنے نہیں بیٹھ جائیں گے، لیکن کم از کم آپ کو اتنا اندازہ تو ہوگا نا کہ کون سی بات کس جگہ کی جا رہی ہے۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ جن سے محبت کرتے ہیں اب وہ نہیں مانیں گے، آپ نے بہت محنت کر لی، ہم نے دعوت کے نام پر بہت کام کر لیا، اب یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھیے کہ اب آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ان کی اکثریت اسلام نہیں لائیں گے، دعوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کے اگلے پارے میں ہی آپ کو جہاد کی آیتیں ملیں گی کہ اب جاؤ ان سے لڑو۔ جن کو دعوت دی جاتی ہے ان سے لڑا نہیں جاتا، اور جن سے لڑا جاتا ہے ان کو دعوت نہیں دی جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک جگہ جا کے ان کو اسلام کی دعوت دیں اور پھر اگلی جگہ ان کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ تو قتال کا دروازہ کھلنا تھا، اس لیے دعوت کا دروازہ بند کر دیا۔ دیکھو ان کو ایمان ان کو اب نہیں لانا، ان کی فکر اب چھوڑ دو۔ تو قرآن پاک میں جب مکی صورتوں میں کہا تھا اِنَّکَ لَا تَهْدِی أَحْبَبْتَ، کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، صرف آپ ان کو انفارمیشن دے سکتے ہیں، اور وہ دے رہے ہیں۔ تھوڑی سی بھی اگر امید ہوتی تو اگلی آیت میں اس کا ذکر کر دیا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بھی آپ کل انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ خاتمہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مہر، ایسی چیز جس کے بعد کوئی موقع بھی باقی نہ رہے، ڈکلیئرڈ ڈیتھ، مطلب کہ اب ان کا وہ آرگن جو ہدایت قبول کرنے والا تھا، وہ اعضاء ختم ہو چکے، اندھے ہو چکے ہیں، ان کے دل بند ہو چکے ہیں، اب وہ سیل ہو گئے ہیں۔ سیلڈ کیا کہتے ہیں؟ جہاں پر ہوا اور ٹیمپریچر تک بھی نہ جائے، تو آپ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آپ آگے کام کریں، یعنی کہ آپ مدینہ والوں کی فکر کریں، مکہ والوں کی فکر چھوڑ دیں، جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ آیت اس پیرامیٹر میں آئی ہے، تو کل ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو کانوں اور دلوں پر مہر کیسے لگتی ہے، اور پھر آنکھوں پر پردہ کس طرح سے آتا ہے، اور اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔